نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ روزانہ کی طرح اسلامی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی مختصر محفل میں، بیٹھک میں، مجلس میں، ملاقات میں آپ سے ایک اہم گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات ارض و سما میں تقریباً 18,000 اقسام و انواع کی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں، اور ان میں 3 مخلوقات کو ذوی العقول عقل و دانش دے کر پیدا کیا ہے۔ وہ ہیں فرشتے، جنات اور انسان۔ ان کو زبانیں بھی دی ہیں، عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، اور قوت گویائی بھی دی ہے۔ ہر توانائی اور صلاحیت سے لیس کیا ہے، اور ان تینوں پر اور دیگر اقسام و انواع کی مخلوق پر انسان کو افضل اور اشرف قرار دیا ہے۔ انسان تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف ہے، معظم اور محترم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اگر یہ اپنی عظمت کو، اپنی شرافت کو، اپنی رفعت کو، اپنی عزت و تکریم کو جانے اور اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہے تو تخلیقی طور پر یہ اشرف ہے، تو ایک دینی، شرعی، مذہبی اور روحانی طور پر، عملی طور پر بھی اللہ کی نگاہ میں یہ اشرف بن سکتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی اطاعت سے اور فرما برداری سے روگردانی کرے تو اللہ نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل، خد و خال اور صورت و جمال دے کر، اس کو گویا کر کے بہترین شکل دے کر پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اگر یہ اپنے اچھے ڈگر پر، اچھے اخلاق پر، اللہ کی تابعداری پر، اس کے تقوی پر، اس کی فرمانبرداری پر قائم نہ رہے اور موحد ہونے کے بجائے مشرک بن جائے، اور سنت کا عمل پیرا ہونے کے بجائے بدعتی بن جائے، اور رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں پڑ جائے، رب سے روگردانی کرنا شروع کر دے، بغاوت پر اتر آئے، تو ہم اس کو نچلوں سے بھی نچلی مخلوق اس کو بنا دیں گے، یعنی یہ دوزخ کا حقدار ہوگا، رب کی پھٹکار اور غضب کا حقدار ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے اور سعادت سے محروم ہو کر دوزخ کا یہ ساتھی بنے گا، اور اس میں سخت عقوبتوں سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اشرف المخلوقات شکل کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے اور حقیقت میں اشرف مرتے دم تک ہمیں اشرف رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 ذوی العقول مخلوق کو پیدا کر کے جنات کو پیغمبری نہیں دی، اس لیے کہ یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں تکبر، غرور اور شر کا مادہ، گناہ اور بغاوت و سرکشی کا مادہ زیادہ غالب اور قوی ہے، اور
خیر کا مادہ مغلوب اور کمزور ہے، اس لیے اللہ نے ان میں سے پیغمبر نہیں چنا۔ اور ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جب کہا گیا تھا تو اس نے اپنے غرور، تکبر، گھمنڈ کو ظاہر کیا تھا، کہا تھا کہ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ اور آتش سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی خصلت ہے کہ اس کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں، بلندی میں جاتے ہیں، اور وہ خلقتہ من طین، اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کو کتنا ہی اوپر پھینکا جائے تو اس کے ذرات نیچے آ کر گرتے ہیں، تو یہ تنزلی اور انحطاط کی علامت ہے۔ میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اس نے اپنی منطق چلائی، تکبر میں آ گیا، اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے کہہ دیا اس کے غرور، تکبر کی نقشہ کشی کرتے ہوئے کہ اس نے ہمارے حکم کا انکار کیا، تکبر میں اور غرور میں، گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہمارے حکم سے انکار کرنے والے لوگوں میں اور مخلوق میں گنا گیا۔ اللہ نے اس کو راندہ از درگاہ کر دیا اور ملعون قرار دے دیا، اور اس پر اپنی لعنت و پھٹکار نازل کی۔ قیامت کے دن تک یہ پھٹکار میں رہے گا اور پھر دوزخیوں کا سردار بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ابلیس کی اطاعت سے بچائے اور اس کی روش سے بچائے، رویے سے بچائے، اور اللہ اور رسول کی تابعداری، فرمانبرداری میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا فرشتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر نہیں چنا، کیوں؟ اللہ کی ان کی تخلیق میں خیر کا عنصر غالب اور خیر ہی خیر ہے، ان میں خیر ہی خیر ہے، تو ان سے بھی اللہ نے پیغمبر نہیں چنا، کیونکہ زمین میں انسان رہنے کا اللہ کا نظام قائم ہوا ہے۔ زمین کے مالک اور وارث انسان ہیں، بنی آدم ہیں اور بنی نوع انسان ہیں، اس لیے جیسا ماحول ہو اسی نسل اور اسی قسم کا انسان ہی، بشر ہی پیغمبر بنا کر مبعوث کرنا اللہ کے نظام میں شامل تھا، اس لیے فرشتوں سے پیغمبر نہیں بنایا۔ کفار مکہ نے اور دیگر اقوام نے یہ سوال کیا تھا، اے اللہ تو بشر نبی کو بھیجنے کے بجائے کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجتا تو ہم ایمان ضرور لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون فی الارض مطمئنین لنزلنا ملک الرسولا، اگر زمین میں، کائنات میں، اس سرزمین میں فرشتے رہتے ہوتے، فرشتوں کا یہ مسکن ہوتا، تو پھر ہم فرشتوں کے ماحول میں فرشتے کو نبی بنا کر مبعوث کرتے، جبکہ یہاں پر انسان رہتے ہیں اور بنی آدم رہتے ہیں، بشر رہتے ہیں، نورانی مخلوق تو رہتے نہیں ہیں، وہ آسمان میں رہتے ہیں، تو ہم انسان پیغمبر بنا کر نازل نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ہمارا نظام ہی یہی ہے کہ ہر دور میں ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ بنی آدم میں سے بھیجے ہیں اور انسان ہی بھیجے ہیں اور انسان ہی بھیجتے رہیں گے، اور آخر زمان پیغمبر کو بھی بنی آدم سے، آدم کی اولاد سے، آدم کے پرپوتوں سے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اور چونکہ اللہ کا نظام ہی یہی تھا، کیونکہ انسان کے اندر خیر کا پہلو اور عنصر غالب ہوتا ہے اور شر کا پہلو مغلوب ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نسل سے ہی انسان کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ ہم آہنگی ہو۔ نبی شادی بیاہ کرے گا جس طرح عوام شادی بیاہ کرتے ہیں، نبی کی اولاد ہوگی جس طرح عوام کی اولاد ہوتی ہے، نبی بیمار ہوگا تو عوام میں سے بھی کوئی بیمار ہوگا تو مسائل کا حل بتا سکتا ہے، اللہ رسول کے احکامات بتا سکتا ہے، اور اس میں
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ سب بتا سکتا ہے، لیکن نبی بھی اسی جنس سے ہے اور اسی نسل سے ہے، اسی خاندان سے ہے، اسی قسم سے ہے جس قسم سے عوام ہے۔ اور نبی پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا بڑا احسان ہے مومنین اور مسلمانوں پر اور موحدین پر، اللہ کے نیک بندوں پر، کہ اس نے انہی میں سے یعنی بنی آدم میں سے، انسانی خاندان میں سے، انسانی نسل میں سے ایک عظیم پیغمبر رحمت للعالمین ختم المرسلین اور شفیق الرحیم پیغمبر مبعوث کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، فرامین پڑھ کر، حکمت و دانائی کی باتیں سنا کر اور احادیث نبویہ سنا کر لوگوں کا تزکیہ، تطہیر اور اصلاح کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ماحول میں انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، بشر کے ماحول میں بشر ہی کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اس لیے کہ ہم آہنگی انسانی معاشرے میں ضروری تھا، اور اس لیے نہ جنات سے پیغمبر بھیجا نہ فرشتوں سے بھیجا، بلکہ انسانی نسل سے انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ نبی اور عوام میں ہم آہنگی ہو، جیسے کام انسان کرتے ہیں ویسے کام نبی سے سرزد ہو، یا نبی جو کام کرتا ہے وہ امت سے سرزد ہو۔ جو نیکی نبی کرے گا شادی بیاہ میں، اولاد کے سلسلے میں، خاندان کے سلسلے میں، اور بیماری اور شفا کے سلسلے میں، تو وہ نمونہ بن سکے، وہ دوسروں کو سکھا سکیں کہ شادی بیاہ اس طرح ہوتی ہے، اور عائلی حقوق ایسے ہوتے ہیں، اور بچوں کے حقوق ایسے ہوتے ہیں، خاندانی حقوق ایسے ہوتے ہیں، طلاق نکاح ایسے ہوتا ہے، اور انسان بیمار ہو جائے تو اس طرح جائز چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے اور اس سے اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ اور اگر فرشتے ہوتے ہیں تو پھر فرشتے تو بیمار ہی نہیں ہوتے، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ رشتے ناطے کرتے ہیں، اور جنات میں اگرچہ نکاح طلاق وغیرہ کا سسٹم ہے، لیکن وہ اور فرشتے دونوں اوجل مخلوق ہیں، نظروں میں نہیں آتے ہیں، انسان نظروں میں آتے ہیں۔ تو جلوت خلوت کا جب معاملہ ہوتا تو شبہات میں انسان پڑھ سکتے تھے اور شکوک میں پڑھ سکتے تھے، اور ہر وقت ان کی ضرورت میں وہ کام نہ آتے تو پھر اور خوف بھی انسانوں پر طاری ہو سکتا ہے نبی سے۔ اگر وہ جن ہوتا یا فرشتہ ہوتا تو پھر ہم آہنگی اور ڈر خوف کا یعنی عدم فقدان کا کوئی نظریہ نہ ہوتا، تو بہت سارے مسائل مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات میں سے پیغمبر نہیں بھیجا، نہ فرشتوں میں سے بھیجا، اور انسانوں میں سے، بشر میں سے، بنی آدم میں سے، آدم کی اولاد میں سے، انسانی نسل میں سے، انسانی خاندان میں سے بھیجا۔ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نبی بنا کر بھیجا اور بشر پیغمبر بنا کر بھیجا، نہ کہ تخلیقی طور پر نور بنا کر پیدا کیا۔ نور بنا کر پیدا کرنا ہوتا تو پھر ان کی مناکحت نہ ہوتی، نکاح نہ ہوتا، شادی بیاہ نہ ہوتی، اولاد نہ ہوتی۔ یہ بنی آدم میں سے تھے، بشر تھے اور ہدایت کے نور تھے اور اسلامی نور تھے، جو قرآن و سنت کی روشنی سے لوگوں کی جہالت کو دور کرنے والے نور تھے، اور کفر کی ظلمتوں کو چھٹا دینے والے نور تھے، اور شرک کے گٹاٹوپ اندھیروں کو توحید اور اسلام اور تقوی اور آداب و اخلاق کریمانہ سے دور کرنے والے، روشن کرنے والے نور تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ہدایت کے نور کہا ہے، نہ کہ تخلیقی نور، کیونکہ تخلیقی نور تو وہ فرشتے ہوتے ہیں
اور فرشتوں کی نہ اولاد ہے، نہ خاندان ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ وہ نکاح کرتے ہیں، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی عارضہ پیش ہوتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں نبی پاک پر طاری ہوتی تھیں۔ آپ نے 11 شادیاں کی، آپ کی اولاد تھیں، بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، بیٹے زندہ نہیں رہے، بیٹیاں 4 زندہ رہیں، اور ایک بیٹی آپ کی 2 بیٹیاں آپ کی حیات میں فوت ہوئیں، اور تیسری بیٹی بلکہ 3 بیٹیاں آپ کی حیات میں فوت ہوئیں اور ایک بیٹی آپ کی زندگی کے بعد فوت ہوئیں، جو حضرت فاطمہ خاتون جنت کہلاتی ہیں، فاطمہ الزہرا۔ تو ان کی اولاد ہوئیں، تو اگر تخلیقی نور ہوتے، آپ کی نہ بیٹی ہوتی نہ بیٹا ہوتا، نہ ماں ہوتی نہ باپ ہوتا، اور نہ دادا ہوتے نہ دادی ہوتی، نہ نانا ہوتے نہ نانی ہوتی، نہ آپ کی پوتیاں ہوتی، نہ نواسیاں ہوتی، نہ نواسے ہوتے، نہ خاندان کا کوئی دوسرا فرد ہوتا، اور آپ کی اہلیہ بھی نہ ہوتی، اس لیے کہ نورانی مخلوق تو شادی کرتی نہیں ہے۔ تو آپ کی بیویاں 11 تھیں اور بیٹیاں 4 تھیں اور 3-4 بیٹے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بنی آدم میں سے تھے، تخلیقی نور نہیں تھے، تخلیقی بنی آدم تھے، انسان اور بشر تھے، اس لیے بشریت کے تقاضے آپ پر عائد تھے جو آپ کرتے رہے، اور انسانی ماحول کے عوام بھی اسی تقاضوں سے گزرنے والے عوام تھے، اور آپ نے مکمل طور پر معاشرے کی تطہیر اور اصلاح و تربیت کرنے میں ہر لحاظ سے ہمگیر طریقے سے آپ نے اپنا حق ادا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر وعظ و نصیحت کر کے آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کو پورا کر دیا ہے، اور اب میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا، تو اللہ تو شاہد ہے ہی ہے، صحابہ نے بھی تصدیق کی تھی، تائید کی تھی کہ اے نبی، آپ نے نبوت کا حق، رسالت کا حق پورا ادا کیا ہے، آپ فکر نہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ماحول میں انسانی پیغمبر ہونے کے ناطے آپ نے سب کچھ اپنے حقوق ادا کیے، رب کے فرامین کو عملی جامہ پہنا کر سرخ روح اور دنیا سے چلے گئے۔ تو بشر نبی بنے اور فرشتہ نبی نہیں بنے، اور نہ جنات میں سے، اس لیے کہ فرشتوں میں خیر کا عنصر ہی ہوتا ہے، شر کا عنصر ہوتا ہی نہیں، یہ اللہ کو منظور نہیں تھا ان میں سے پیغمبر بھیجنا۔ اور جنات چونکہ شر کے پہلو کو اپنے اندر زیادہ رکھنے والے ہیں اور خیر کا عنصر ان میں کمزور اور مغلوب ہوتا ہے، اس لیے انسانی ماحول میں نہ فرشتے کو پیغمبر بنایا اور نہ کسی جن کو، اور اشرف المخلوقات انسان کو، بنی آدم میں سے بشر کو ہی نبی اور رسول بنایا، اللہ کے براہ راست نمائندے بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آخری زمان پیغمبر کی اطاعت کرنے، ختم رسالت پر عمل ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خیر اور تقوی پر چلانے کی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔